ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے اپنی حرمت کے اعتبار سے قابل عزت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، 4 مہینے ایسے ہیں جن کا احترام امت پہ لازمی ہے. ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ان مہینوں میں اگر جہاد بھی ہو جاتا تھا اس کو بھی روک دیا جاتا تھا. ظالم اگر ظلم کرتے تھے، جب یہ مہینے آ جاتے اس وقت وہ ظلم روک دیتے تھے. قاتل جب قتال کرتے تھے، اگر یہ مہینے آ جاتے تھے اس وقت وہ اپنا قتال روک دیتے تھے. ڈاکو اس مہینے میں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، چور اس مہینے میں چوری نہیں کرتے تھے، کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، کوئی ستم نہیں ہوتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا جس کا نام وفد عبد القیس ہے. ان کا جو بڑا امام تھا اس کا نام اشج عبد القیس تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہمیں ایسا دین سکھا دیں ہم اپنی پچھلی قوم کو جا کر بتائیں اور وہ ایمان پہ آ جائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے آپ نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے برتنوں سے ان کو منع فرما دیا. ایک کو عربی میں دبہ کہتے ہیں، دوسرے کو خنتم کہتے ہیں، تیسرے کو نکیر کہتے ہیں، چوتھے کو مزفت کہتے ہیں. خنتم یہ کدو سے بنتا تھا اور اس کدو کے کور سے ایک برتن بنایا جاتا تھا جس میں شراب پی جاتی تھی. نقیر یہ بھی مٹکے ہوتے تھے، کچھ سبز رنگ کے، کچھ مٹی کے، کچھ دوسری چیزوں کے. ان تمام چیزوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، کیونکہ امت اس وقت شراب پیتی تھی اور جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی ان برتنوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ وفد عبد القیس جب میرے نبی کے دربار میں آیا، اللہ کے نبی نے ان کا استقبال فرمایا، اور استقبال کے بعد میرے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس 8 مہینے نہیں آ سکتے، 4 مہینوں میں آتے ہیں. یہ 4 مہینے وہی ہیں جو ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے. میرے نبی نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان 4 مہینوں میں کوئی قتل نہیں ہوتا، ان 4 مہینوں میں کوئی ظلم نہیں ہوتا، ان 4 مہینوں میں کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی، ان 4 مہینوں میں کوئی چوری نہیں ہوتی، ہمیں اس میں امن نصیب ہوتا ہے، ہم امن کے ساتھ راستوں سے کراس کرتے ہیں، بڑے دور سے آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے. یا رسول اللہ، آپ ہمیں دین سکھا دیجئے، ہم دین اپنے گاؤں میں پھیلائیں، اپنے گھروں میں پہنچا دیں، اپنی امت میں پہنچا دیں، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کے نظام پہ چلے جائیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک سمجھنا، وان محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول سمجھنا، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور اگر تمہاری طاقت ہو تم جا کے حج بھی کرنا. ونہاہم عن اربعین، 4 چیزیں تم نے نہیں کرنی. ایک دبہ کا برتن
جو کہ ایک مٹکا ہوتا تھا، وہ تم نے نہیں بنانا، مٹی کے مٹکے نہیں بنانے، شراب کے برتن نہیں بنانے، شرابی سے بھی دور، شراب بنانے والے سے بھی دور، شراب اٹھانے والے سے بھی دور، شراب کی محبت والے سے بھی دور، شراب کے بارے میں جو تمہیں گائیڈ کرتا ہے اس سے بھی دور، شراب کی نحوست جہاں جہاں تک پھیل جائے اس سے بھی دور، شراب کے محکموں سے دور، شراب کے نظام سے دور۔ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے، شراب تو دنیا میں پی جاتی ہے، ایک وقت حلال تھی اور صحابہ بھی اس کو پیا کرتے تھے، مگر بعد میں ہمارے نبی نے اور اللہ کے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا۔ وہ صحابہ بھی تھے جن کے اندر بڑی بڑی دنیا شراب کا کام کرتی تھی، بزنس کرتے تھے، اور ان کا تمام بزنس شراب کے اوپر تھا، مگر جس وقت حکم آ گیا لوگ ایک دوسرے کو بتاتے گئے، انہوں نے کوئی ہیلا نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا، شراب کے برتن توڑ دیے، شراب گلیوں میں گری، سڑکوں پہ گری، باغوں میں گری، گھروں میں گری، نالوں میں گری، بہتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے کہا ایک دفعہ بیچ دیتے، بعد میں تم اس کو چھوڑ دیتے، کہا جب اللہ کا حکم آ گیا ایک سیکنڈ بھی لیٹ کر دیتے تباہی آ جاتی، بربادی آ جاتی، ہلاکت آ جاتی۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ آپ کی نجات ہے، اور گناہ پہ بے حیا ہو جانا یہ ہماری ناکامی ہے۔ گناہ کو سمجھ کے ڈر جانا یہ کامیابی ہے، گناہ کو سمجھ کے بے حیا ہو جانا یہ ہماری ناکامی ہے۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، گناہوں کے بارے میں جوں تک نہیں رینگتی۔ گناہ جس جگہ ہوتا ہے اس کی نحوستیں پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہیں، مگر بڑے سے بڑے ظالم، شرابی، قاتل، ڈاکو، ساری دنیا کے بدماش لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، ان 4 مہینوں میں ادب کرتے تھے، ان 4 مہینوں کا تقدس رکھتے تھے۔ آج امت مسلمہ اربوں کی تعداد میں ہے، وہ رمضان کے اندر بھی گناہوں پہ چل رہے ہیں، رجب میں بھی گناہوں کو چل رہے ہیں، محرم میں بھی گناہوں پہ چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ نیکیاں سمجھ کے نیکیاں کر رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ گناہ ہے، کچھ لوگ نیکیاں سمجھ کر اپنی جنت بنا رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ جہنم ہے۔ علماء سے دور رہ کر کسی چیز کو نیکی سمجھنا، علماء سے دور رہ کر کسی چیز کو کامیابی سمجھنا، علماء سے دور رہ کر کسی چیز کو اپنی کامیابی سمجھنا، یہ تباہی کے دہانے پر انسان کو لے جاتا ہے۔ علماء کی سرپرستی کے بغیر کامیابی کے راستے متعین نہیں ہوتے، ناکامی کے راستے متعین نہیں ہوتے، جنت کے راستے متعین نہیں ہوتے، جہنم کے راستے متعین نہیں ہوتے۔ مستند، محقق، مدارس اور ایک اہم ذمہ داروں کے سائے میں بیٹھے ہوئے علماء آپ کو صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ جو اداروں کے مستند علماء نہیں ہیں وہ نیم ڈاکٹر کی طرح ہیں، جس طرح ہر گلی میں ڈاکٹر ہے، ہر جگہ پہ حکیم ہے، ساری دنیا کو پھنسائے بیٹھے ہیں۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم عالم خطرہ ایمان۔ مستند علماء کی سرپرستی میں بیٹھنا سیکھ لو، ان سے پڑھنا سیکھ لو، ساری کائنات میں سیکھ لو۔ اللہ نے تمہیں دین پہ چلایا ہے، ورنہ حدیث کی کتابوں پہ اگر توجہ کرو، قرآن کے بعد بخاری کا درجہ ہے، پھر امام مسلم کی مسلم کا درجہ ہے، پھر امام ابو داود کا درجہ ہے، پھر امام ترمذی کی حدیث کی کتاب کا درجہ ہے، پھر امام نسائی کی کتاب نسائی شریف کا درجہ ہے، پھر ابن ماجہ کی کتاب ابن ماجہ کا درجہ ہے۔ یہ درجے ہیں، مگر آپ اگر غور کریں بخارا میں، سمرقند میں، آذربائیجان میں، تاجکستان میں، ان علاقوں میں یہ کتابیں لکھی گئی۔ امام بخاری ان علاقوں میں موجود تھے، امام مسلم ان علاقوں میں موجود تھے، جنہوں نے میرے نبی کی حدیث کو لکھا، ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے ان علاقوں میں دین پر پابندی لگ گئی، ان علاقوں میں مدارس پہ پابندی لگ گئی، ان علاقوں میں مساجد پہ پابندی لگ گئی، ان علاقوں کی آزادی سلب کر لی گئی، ان علاقوں کا دینی غلبہ توڑ دیا گیا۔ آج وہاں کے لوگ ہمیں کہتے ہیں
کہ تم پاکستان والے خوش قسمت ہو، ختم بخاری تمہارے مدرسوں میں ہے، شیخ الحدیث تمہارے مدرسوں میں ہے، شیخ الاساتذہ تمہارے مدرسوں میں ہیں، مسلم پڑھانے والے تمہارے مدرسوں میں ہیں، ترمذی پڑھانے والے تمہارے مدرسوں میں ہیں، حدیث پڑھانے والے تمہارے مدرسوں میں ہیں۔ یہ جس کو اللہ چاہے ایمان دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اپنا قرآن دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے اپنا نظام دیتا ہے۔ حالانکہ بخارا میں جو بخاری لکھی گئی، آج علم کا وہ میدان وہاں پہ نہیں بس رہا جو آج یہاں پہ بس رہا ہے۔ جہاں پر مسلم لکھی گئی، آج وہاں پہ وہ علمی میدان نہیں ہے جو آپ کی اس مقام پہ ہے۔ جہاں پہ نسائی لکھی گئی، آج اس جگہ پہ دین کے وہ مراکز نہیں ہیں جو آپ کی اس جگہ پہ ہیں۔ جہاں پر ابو داود شریف لکھی گئی، آج وہاں پر وہ چیز نہیں ہے جو آپ کے یہاں پر ہے۔ یہ میرا اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے، میرا اللہ جس کو چاہے نظام کائنات بنا دیتا ہے۔ اشہر حرم، 4 حرمت والے مہینے، عزت والے مہینے، تقدس والے مہینے، ان میں ایک مہینہ رجب کا ہے۔ جب یہ چاند آ جاتا، میرے نبی کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی، صحابہ کی مسکراہٹیں بڑھ جاتی، ایک دوسرے کو مبارکباد مل جاتی۔ آپ علیہم السلام کی یہ دعا آ گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اللہ ہمیں رجب میں برکت دینا، شعبان میں برکت دینا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف روٹی کی برکت تھی۔ برکت سے مراد میرے نبی نے زندگی مانگی، برکت سے مراد میرے نبی نے عمر مانگی، برکت سے مراد میرے نبی نے 2 مہینے مانگے، برکت سے مراد میرے نبی نے آج خوبصورت دن مانگے، اور ان کے مانگنے کا مقصد یہ تھا میں کسی طرح رمضان تک پہنچ جاؤں، کسی طرح رمضان تک پہنچ جاؤں۔ اللہم بارک لنا فی رجب، اللہ ہمیں رجب میں برکت دینا، شعبان، شعبان میں برکت دینا۔ یہ ڈالر آپ کا کس جگہ پہ پہنچا ہے؟ لوگ اس وقت رو رہے ہیں جو ڈالر میں بزنس کرتے ہیں، ڈالر میں خرید و فروخت کرتے ہیں، جن کا کروڑ روپیہ بن رہا تھا 2 دن پہلے، ڈالر مہنگا ہو گیا، وہ 1.5 کروڑ پر آ گئے۔ جن کا 3 کروڑ بن رہا تھا وہ 4 کروڑ پہ آ گئے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، رجب کے اندر برکت نبی نے مانگی ہے، شعبان میں برکت نبی نے مانگی ہے، رمضان میں برکت نبی نے مانگی ہے۔ تم رب کے سامنے ڈالر کو پیش کرتے ہو، رب کے سامنے ڈالر سے ڈرتے ہو، رب کے سامنے ڈالر کی چھتری میں بیٹھ کر گھبراتے ہو، رب کے سامنے ڈالر والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہو، رب کے سامنے ڈالر والوں کے گٹے اور گوڑوں میں بیٹھ گئے ہو، رب کے سامنے تم نے ڈالر کو مجازی خدا بنا لیا ہے، رب کے سامنے تم نے ڈالر کی اہمیت کو دے دی ہے، رب کے سامنے تم ان نظاموں کو دیکھتے ہو۔ اللہ کے بندو، نبی کی دعا پہ یقین کرو، اللہم بارک لنا فی رجب، اللہ ہمیں رجب میں برکت دے دینا، شعبان، شعبان میں برکت دے دینا۔ یہ 2 مہینے برکت والے ہوتے ہیں۔ اب برکت کوئی بندہ بزنس کی مانگتا ہے، گاڑیوں کی مانگتا ہے، دولت کی مانگتا ہے، یہ برکتیں نہیں ہیں، یہ برکتیں نہیں ہیں۔ برکتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کو نیکی پہ لے جائے، جو آپ کو دین پہ لے جائے، جو آپ کو ایمان پہ لے جائے، جو آپ کو اسلام پہ لے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا گھر بنانا کمال نہیں، گھر میں برکتیں آ جائیں کمال ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرنا۔ یا رسول اللہ اور کیا کریں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانے کو تقسیم کرنا۔ یا رسول اللہ اور کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا رشتہ دار غریب ہوں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ روٹی بھی اللہ کی برکتوں میں شامل ہے، اللہ کی برکتوں میں شامل ہے۔ آٹے نے ہمارے اوپر دہشت ڈال دی ہے، آٹا غائب ہو گیا، ہوا نہیں، کر دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کو اللہ ہدایت دے دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ظالم درندے ہیں، یہ بھیڑیے ہیں،
خدا کی قسم ایک پرندہ بھی صبح آتا ہے، رات کو پوٹا بھر کے چلا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہے۔ یہ درندے ہیں، ظالم ہیں، انہوں نے کب تک یہاں پہ رہنا ہے؟ آج ہمارے اس ملک میں آٹے کا بحران، آٹے کے ٹرک، گندم ہماری کہاں گئی؟ ہمارا زراعت والا ملک کہاں پر ہے؟ ہمارے چاولوں کی معرفت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ پاکستان کے آلووں کی معرفت کہاں گئی؟ اس جگہ کے آم، ان کی معرفت کدھر گئی؟ اس جگہ کے انار، سیب، ان کی معرفت کہاں گئی؟ آج سوسائٹیاں، کالونیاں، ڈی ایچ اے، بحریہ ٹون، ویلنشیا، واپٹا ٹون، گارڈن ٹون، ماڈل ٹون، فیصل ٹون، گلبرگ، یہ سب علاقے جو بنتے جا رہے ہیں، 10 سال کے بعد لاہور کی کوئی اوپن زمین باقی نہیں بچے گی اور ساری دنیا سوسائٹیوں میں چلی جائے گی، کوٹھیوں میں چلی جائے گی۔ یہ بھی ایک دشمن کی پلاننگ ہے ہمارے خلاف کہ ہماری زراعت کی زمین پر وہ سیمنٹڈ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ہماری سڑکوں پر پلازے کھڑے کر رہے ہیں، ہمارے تمام کے تمام زرخیز علاقے، ان کی زرخیزی ختم کی جا رہی ہے، ہمارے چشمے ختم کیے جا رہے ہیں، ہمارا نہری نظام برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے تمام نعمتیں برباد کی جا رہی ہیں، اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، میں سوسائٹی میں آباد ہو جاؤں، میں بڑی کالونی میں آباد ہو جاؤں، میں اس جگہ پہ آباد ہو جاؤں۔ گاؤں میں جاتے ہیں، وہاں کا چودھری چارپائی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، جناب کتنی زمین لینی ہے، اتنے مرلے۔ آج گاؤں والوں کو یہ کہہ دو کہ تم گاؤں میں رہتے ہو، وہ آج غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم گاؤں میں نہیں رہتے، ہم تو شہر سے ٹچ ہو گئے، ادھر رنگ روڈ نظر آ رہی ہے، ادھر تمہیں فلاں چیز نظر آ رہی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہماری پنجاب کی شناخت، پنجاب کی پہچان، پنجاب کا حسن، پنجاب کا جمال، پنجاب کا نظام، خدا کی قسم آج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ بکریاں چروانے والے پلازے بنائیں گے، بلڈنگیں بنائیں گے، چرواہے پلازے بنائیں گے، چرواہے بلڈنگیں بنائیں گے۔ یہ لوگ جہاں پہ آج ڈی ایچ اے فیز 11 تک چلا گیا ہوا ہے، یہی لوگ دودھ والے تھے، سینکڑوں پہ آ کے دودھ دیا کرتے تھے، آج ان کی زمینوں کو اللہ نے ہیروں کے برابر کر دیا ہے، سونے کے برابر کر دیا ہے۔ گاڑیوں کے نام نہیں آتے مگر گاڑیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، دروازے کھولنے نہیں آتے مگر گاڑیاں ان کے نام پہ ہیں۔ بے بہا گاڑیاں، بے بہا رش، ساری دنیا کنٹرول کر رہی، ٹریفک کنٹرول، فلاں کنٹرول، فلاں کنٹرول، بچے کنٹرول، کنبہ کنٹرول، برادری کنٹرول، فلاں چیز کنٹرول۔ اصل میں یہودی ہم پہ چھا گیا ہے، عیسائی ہم پہ چھایا پڑا ہے، ہم بکریاں بن چکے اور ہم ان کی گھاس پہ چرنا چاہ رہے ہیں، ان کے گھاس لینا چاہ رہے ہیں۔ آج ہر جگہ پہ روب ہمارے اوپر ہے، ہمارے دین کا روب ان پہ نہیں چھا رہا، ہمارے قرآن کا روب ان پہ نہیں چھا رہا، اس نظام کا روب ان پہ نہیں چھا رہا۔ یہ ساری دنیا اس وقت بہت بڑے مہلک اشارے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایٹم بم چلے تو جنگ ہوتی ہے، اگر اعمال گندے ہو جائیں تو بھی جنگ شروع، اعمال گندے ہو جائیں تو بھی پلاٹ گندے ہوتے ہیں، اعمال گندے ہو جائیں سڑکیں گندی ہوتی ہیں، اعمال گندے ہو جائیں محلے گندے ہوتے ہیں، اعمال گندے ہو جائیں ملک گندے ہوتے ہیں، اعمال گندے ہو جائیں فرشتے حیا کرتے ہیں، رحمتیں برکتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا گھر میں تقسیم شروع کر دو، گھر میں تقسیم شروع کر دو، وہ تقسیم تمہاری امت میں برکت لائے گی، برکت لائے گی۔ بنی اسرائیل کا آدمی 70 سال تک ایک جگہ پہ بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے، 70 سال کے بعد کہنے لگا میں ذرا باہر کا ماحول تو دیکھوں۔ باہر نکلا، بے حیائی تھی، ایک لڑکی کے ہاتھ چڑھ گیا، 7 دن تک زنا کرتا رہا، پھر اچانک ڈر آ گیا، یا اللہ میں پہلے کہاں تھا اور ساری کام کی تمام محنتیں میں نے ضائع کر دی، اور ایک لڑکی پہ فدا ہو کے میں نے سارے اعمال غارت کر دیے۔ آخر زنا سے بھی رج گیا، وہاں سے بسیرا کرتے ہوئے کچے راستے پہ چلتا ہے، ایک جگہ پہ فقیر سو رہے ہیں اور ان فقیروں میں جا کے سو جاتا ہے۔
جب سو جاتا ہے رات کے وقت ایک آدمی دروازہ کھٹکاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹیاں ہوتی ہیں، وہ روٹیاں تقسیم کرتا ہے، روزانہ تقسیم کرتا ہے۔ 12 فقیر وہاں سوتے تھے، 12 غریب وہاں سوتے تھے، وہ 12 روٹیاں لے کر آیا، مگر یہ گناہگار بھی آج ان میں سو گیا، یہ 13ویں نمبر پہ تھا۔ وہ روٹیاں بانٹتا گیا، ایک کو دے دی، 2 کو دے دی، یہ بھی قریب تھا، اس کو بھی مل گئی۔ چلتے چلتے 12 فقیروں کو روٹیاں مل گئی، آخر میں ایک فقیر بچ گیا۔ اس نے کہا میری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا میں نے سب کو بانٹی ہے، میں نے 2 بھی نہیں دی، میں تو روزانہ بانٹتا ہوں، میری کوئی بددیانتی نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ پتہ چلا ایک اور آدمی آج ہمارے اندر آ کے سو گیا ہے، 12 روٹیاں بانٹ دی گئی، بندہ واپس چلا گیا، آخری جو فقیر تھا وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، مگر اس گنہگار کو روٹی مل گئی تھی۔ اس نے کہا یار میری وجہ سے اس بیچارے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا، چلو یہ روٹی میں اس کا حق ہے اس کو دیتا ہوں، خود میں بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، ادھر سے گناہوں کا دھبا، ادھر سے غم، ادھر سے زنا کی نجاست، گناہوں کی نجاست، ساری چیزیں سوچتے سوچتے اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے دربار میں پہنچا، میرے رب نے کہا 70 سال تو عبادت کرتا رہا، بڑی برکتوں والی زندگی تھی، بعد میں شیطان تجھ پہ غالب آ گیا، 7 دن تو نے زنا کیا، تیری ساری عبادت مٹا دی گئی، تو صرف گناہگار لکھ دیا گیا۔ خدا کی قسم اللہ کے ہاں تو جہنم میں جانے والا تھا، تیرا اعلان جہنم ہونے والا تھا، تو ان فقیروں میں جا کے سو گیا، روٹی ایک بہانہ بن گئی، تو نے اس رات روٹی نہیں کھائی، جس فقیر کا حق تھا تو نے اس کو کھلا دی، اس نے بعد میں جو دعائیں کی تیرے حق میں، اللہ نے اس غریب کی دعائیں قبول فرما لی، آج اللہ نے اس کی وجہ سے تیرے جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دیے ہیں۔ 70 سال کی عبادت کہاں پہ، 7 دن کا زنا کہاں پہ، ایک روٹی کی تقسیم کہاں پہ؟ اللہ ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے، اس کی مغفرت کر دی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تقسیم کرو۔ نمبر 3، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں نماز کا مصلی زندہ کرو، تمہارے گھر میں برکت آئے گی، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ نمبر 4، میرے نبی نے فرمایا عمرہ کرو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ عمرے سے برکت کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا تدفع الفقر، یہ فقر کو مٹا دیتا ہے، یہ فقر کو مٹا دیتا ہے، تمہیں امیر ترین درجات میں بنا دیتا ہے۔ نمبر 5، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر کے اندر سنت کے مطابق اللہ کے ہاں احکامات جاری کرتے جاؤ، ہر کام میں سنت کا خیال رکھو، تمہارے گھر کے بچے ہوں، تمہارے گھر کے بڑے ہوں، ان کے پہنچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، تمہارے گھر کی بیٹیاں ہوں، تمہارے گھر کی عورتیں ہوں، ان کے پہنچے ٹخنوں سے بالکل نیچے ہوں۔ ہر وقت ہمارے گھر کی عورت آج اپنے پہنچے چڑھا کے گھر میں پھر رہی ہے، اور ہمارا بچہ پہنچے گرا کے گھر میں پھر رہا ہے، جس کی بنیاد پہ 24 گھنٹے ہم گناہوں کے اندر شمار ہوتے ہیں، ہمارا دوسرا بھائی گناہوں میں شمار ہوتا ہے، ہمارا والد چارپائی پہ سویا ہوا ہے وہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، ہماری والدہ جو شریعت کے خلاف پہنچے رکھتی ہے وہ بھی گناہوں میں شمار ہوتی ہے، رات کو سونے والے بھی گناہوں میں، دن کو جاگنے والے بھی گناہوں میں، روٹی بنانے والی ماں بھی گناہوں میں ہے، کمانے والا باپ بھی گناہوں میں ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے میں شراب نہیں لا رہا، میں تو زنا نہیں کر رہا، میں تو حرام نہیں کما رہا، لیکن میرے نبی نے فرمایا تیرے پہنچے اوپر ہوں، تیری بیوی کے پہنچے نیچے ہوں، برکت آئے گی، اگر تیرے پہنچے نیچے ہوئے تیری بیوی کے اوپر ہو گئے برکت جائے گی۔ اپنے ہی گھر میں بھیڑیے ہیں، اپنے ہی گھر میں سانپ ہیں، اپنے ہی گھر میں بچھو ہیں، اپنے گھر میں ٹوکے چل رہے ہیں، جس پر جسم تو نہیں کٹ رہا مگر ایمان کٹ رہا ہے، اپنے گھر میں گناہوں کو مٹانے کی مشینیں ہم نے چلا دی ہیں، دیمک کی طرح ہماری نیکیاں چاٹ رہی ہیں، اپنے گھر میں اللہ کے فرشتوں کو آنے سے ہم نے
آج روک دیا ہے، اور خدا کی قسم شیطان کی مشینیں چلتے چلتے آج اس نظام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ساری کائنات گھر میں بیٹھے بٹھائے آج برکتوں سے محروم ہے۔ میرے نبی کی برکت دیکھو، آپ کے معجزات دیکھو، ایک دودھ کا پیالہ 80 صحابہ کو پورا ہوتا ہے، چند پانی کے قطرے 300 صحابہ اس سے وضو فرما لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کے کھانے پر جب خود جاتے ہیں، آپ کے 80 صحابہ کھانا تناول فرما لیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں دیکھو کہ رسول اللہ کے پانی کے پیالے کو صحابہ پیتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا، ہر دن بھرا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کی برکتیں دیکھو، ام معبد کے خیمہ کے اوپر رسول پاک نے ایک لاغر بکری کو اٹھا کے جس وقت دودھ نکالا تھا، سارے صحابہ بھی پی گئے تھے، برتن بھی بھر گئے تھے، سارا نظام ہو چکا تھا۔ آج برکتیں مٹ گئی، کثرت ہے، برکت نہیں، کثرت ہے، مال بہت ہے، پیسہ بہت ہے، مگر برکت کوئی نہیں۔ فلاں وقت میں ہماری مائیں بہنیں گھر سے تمام چیزیں نکال لیتی تھی، آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہماری زراعت پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہمارے چاولوں پہ قبضہ ہو گیا ہے، ہماری کاشت منہدم کر دی گئی ہے، ہمارا سرسبزہ زرخیزی، ہماری شناخت مٹا دی گئی ہے، ہمارا تمام نظام دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ہم گرمی میں آ گئے ہیں، اس وقت ہم موسمی آلودگی میں آ گئے ہیں، اس وقت ہم دھوئیں میں آ گئے ہیں، اس وقت ہم اندھیر نگری میں آ گئے ہیں۔ ایک کھلی فضا کی تلاش میں ساری دنیا اس وقت گھوم رہی ہے، ایک کھلی فضا کی تلاش میں ساری دنیا اس وقت سکون چاہ رہی ہے، مگر وہ سکون ہمیں کہاں نصیب ہوگا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب، رجب میں برکتیں عطا فرما۔ صحابہ خوش ہوتے، شعبان آتا، میرے نبی اس پہ روزوں کی کثرت فرماتے، جب چاند نظر آ جاتا میرے نبی علیہ السلام کی خوشی اور بڑھ جاتی، جب رمضان آ جاتا میرے نبی کی خوشی اور بڑھ جاتی، جب رمضان کا آخر عشرہ آ جاتا میرے نبی کی خوشی اور بڑھ جاتی، جب رمضان رخصت ہو جاتا صحابہ بھی رو رہے ہوتے، اللہ کے رسول بھی رو رہے ہوتے، نمازی بھی رو رہے ہوتے، تراویح والے بھی رو رہے ہوتے، ساری چیزیں رو رہی ہوتی، اس لیے کہ اب عبادت کا وہ خوبصورت بہار کا موسم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، شعبان کا بہار کا موسم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، رجب کا بہار کا موسم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ پھر رجب المرجب اس لیے بھی عظیم ہے، اس میں اللہ کے رسول کو جو درجہ ملا ہے، سب سے بڑا درجہ میرے نبی کو قرآن کے نزول سے ملا ہے، اور دوسرے نمبر کا جو درجہ ہے میرے نبی کو معراج سے ملا ہے۔ یہ معراج بھی اس مہینہ میں ہوئی ہے، اور یہ قرآن حکیم بھی 23 سال میں اترا ہے۔ پوری دنیا کائنات میں نبی کا مقام اور نبی کی امت کا مقام اور نبی کے مدارس، مساجد اور ایمان کا جو نظام ہے اللہ نے قرآن سے معطر کیا ہے، قرآن سے مزین کیا ہے۔ آج قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے وہ سارے بیت القرآن ہیں، جس کوٹھی میں پڑھا جاتا ہے وہ سارے بیت القرآن ہیں، جس فضا میں پڑھا جاتا ہے وہ سارے بیت القرآن ہیں۔ اللہ کی قسم اس قرآن کی بدولت آج ہم نے دیکھا ہے 2 بچوں کو لے کر استاد بیٹھا تھا اور اس نے قرآن کا نورانی قاعدہ شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے ان 2 بچوں کو معلم بنا کے 2 دیہاتوں تک بھیجا، پھر وہاں پہ قرآن شروع ہوا، پھر وہاں سے آگے ان کو بچوں کو بنایا، پھر وہ آگے چلے، پھر وہاں سے قرآن شروع ہوا۔ یہ تمام لوگ جو تھے صرف قرآن کی وجہ سے برکتیں لے رہے تھے، ایمان کی وجہ سے برکتیں لے رہے تھے۔ آج ہم قرآن کی تعظیم نہیں کر رہے، قرآن کی تحقیر کر رہے ہیں۔ قرآن آج سویڈن کے ملک میں جلا دیا گیا ہے مگر مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے، قرآن کے پتے وہاں پہ توڑ دیے مگر مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ آج اس کفر کے چیلنج کو آپ نے کس طرح دور کرنا ہے؟ اپنی تلاوتیں بڑھانی ہے، اپنے مدارس سجانے ہیں، اپنے لاؤڈ سپیکر آباد کرنے ہیں، پوری دنیا میں اپنے بچوں کو اٹھانا ہے، سوشل
سوشل میڈیا پہ اپنے قرآن کے بچوں کی تشہیر کرنی ہے، اپنے ایمان والوں کی تشہیر کرنی ہے، ساری دنیا کو یہ بتانا ہے تم قرآن کو دباتے جاؤ، رب اٹھاتا جائے گا، تم مٹاتے جاؤ، اللہ اس کو جگاتا جائے گا، تم اس کو نیچے گراؤ، اللہ اس کو اوپر اٹھائے گا۔ قرآن جلانے سے تمہیں کیا ہوگا؟ اگر تم قرآن جلاتے ہو تو ان صحابہ کے دلوں کو کیسے جلاؤ گے جن کے سینوں میں قرآن ہے اور وہ نبی کے روضہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور قرآن حکیم روزانہ پڑھا جا رہا ہے؟ اگر تم قرآن مٹانا چاہتے ہو ان اولیاء کے دلوں سے کیسے مٹاؤ گے جن کی کوئی غلطی نہیں آتی تھی اور وہ اللہ کے سپرد ہو کر اپنی قبروں میں جا کے آرام فرما رہے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے جس عمل پہ جاؤ گے اس عمل پہ اٹھو گے، جس عمل پہ جاؤ گے اس عمل پہ اٹھو گے۔ صحابہ قرآن کے عمل پہ گئے ہیں، قرآن کے عمل پہ اٹھیں گے، حفظ کے عمل پہ گئے ہیں، حفظ کے عمل پہ اٹھیں گے، یاد کر گئے ہیں، یاد کر کے اٹھیں گے، پڑھ کر گئے ہیں، پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ قرآن نہیں مٹا سکتے، دین کو نہیں مٹا سکتے، اسلام کو نہیں مٹا سکتے۔ کبھی آپ سوچو تو صحیح، تم نے قرآن کو نہیں چھیڑا، رب کو چھیڑا ہے۔ تم نے قرآن کی توہین نہیں کی، رب کی توہین کی ہے۔ تم نے قرآن کو نہیں جلایا، ہمارے رب کو جلانے کا تم نے تھریٹ دیا ہے، دھمکیاں دی ہیں۔ سوچا ہے تم نے اللہ رب العزت کے اس نظام کائنات میں یہ کافر شرارت کرتے ہیں، ہمارے ختم نبوت کے عقیدے پر دھبے لگا کر، ہمارے قرآن کے صفوں کو جلا کر، قرآن والے مدارس کو مٹا کر، قرآن والے طلباء کو مٹا کر، قرآن والے علماء کو مٹا کر، اور ایسے ظالم درندے ہمارے پاکستان میں بھی گزرے ہیں، ہماری قیادت میں بھی گزرے ہیں، ہماری سیاست میں بھی گزرے ہیں، ہمارے اس دین میں بھی گزرے ہیں۔ کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے؟ ان کے جسم کیڑے نہیں کھائیں گے؟ ان کی قبروں پہ اژدہا نہیں پڑیں گے؟ انہوں نے کوئی زندگی کا سرٹیفکیٹ لے لیا ہے؟ انہوں نے سدا یہاں پہ رہنا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے؟ یہ پاکستان اور اس کے تشخص کو جسمانی طور پہ بچا رہے ہیں، روحانی طور پہ تباہ کر رہے ہیں۔ رسہ گیری، گلا گیری، کشمکش، ملک کو پریشان، ملک والوں کو پریشان۔ استغفار کی نماز یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ استسقاء کی نماز یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ توبہ کے اجتماعی نوافل یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ علماء سے درخواست کیوں نہیں کرتے؟ اولیاء سے درخواست کیوں نہیں کرتے؟ ویسے خود جا کر درباروں پہ سجدہ کر لیتے ہیں، مگر زندہ علماء سے یہ دعا کیوں نہیں کرواتے؟ ماؤں بہنوں سے جو پردہ کرتی ہیں ان سے یہ دعا کیوں نہیں کرواتے؟ ہمارے طلباء سے یہ دعا کیوں نہیں کرواتے؟ پاکستان اگر دیوالیہ ہو گیا ہے، کیا انگریزوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ مغرب نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہودیوں نے ٹھیک کرنا ہے؟ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے یہودیوں پہ ذلت ڈال دی ہے، مختاجگی ڈال دی ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ نبیوں کا قتل دو طرح ہے، جسمانی طور پہ قتل، نبوت کا انکار، رسالت کا انکار۔ یہ رجب کا مہینہ تمہیں بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا اشتیاق، آپ علیہ السلام کی شوق اور رسول اللہ کی جذبات جو تھے وہ عبادت کی طرف تھے، رمضان کی طرف تھے۔ صحابہ آپ کے دین پر رجحان رکھتے تھے، رمضان پر رجحان رکھتے تھے، عبادت پر رجحان رکھتے تھے، ان تمام چیزوں پر رجحان رکھتے تھے۔ آج یہ امت صحابہ کے نقش قدم کو اپنے لیے نعوذ باللہ مصیبت سمجھ رہی ہے، قرآن والے قاریوں کو بوجھ سمجھ رہی ہے، مدارس کی تبلیغ کو بوجھ سمجھ رہی ہے، دین کی تبلیغ کو بوجھ سمجھ رہی ہے۔ برف کی طرح پگھلتی ہوئی دنیا مٹتے مٹاتے آخرت کی طرف گامزن ہے، اور اس وقت اللہ کی قسم قبرستان بالکل تیار کھڑے ہیں، اور ان قریب قرب قیامت ہے۔ اجتماعی موت آنی ہے، اجتماعی موت۔ دو موتیں ہیں، ایک ایمان کی موت،
ایک جسم کی موت، ایک ایمان کی موت، ایک جسم کی موت۔ ایمان کی موت کسی کو نہ ملے، جسم کی موت مل جائے، ایمان کسی کا نہ مر جائے، جسم مر جائے، ایمان کسی کا ضائع نہ ہو جائے، جسم ضائع ہو جائے۔ حضرت حمزہ نے احد میں ایمان کو بچایا ہے، جسم کو موت دی ہے۔ مصعب بن عمیر نے جہاد کے میدان میں ایمان کو بچایا ہے، جسم کو موت دی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے ایمان کو بچایا ہے، جسم کو موت دی ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو بچایا ہے، جسم کو موت دی ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو بچایا ہے، جسم کو موت دی ہے۔ آج ہم جسم بچا رہے ہیں، ایمان کو موت دے رہے ہیں، جسم بچا رہے ہیں، ایمان کو موت دے رہے ہیں، جسم بچا رہے ہیں، نماز کو موت دے رہے ہیں، جسم بچا رہے ہیں، قرآن کو موت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جسم بچا رہے ہیں، شہادت کو موت دے رہے ہیں، جسم بچا رہے ہیں، حرام بیچ میں ڈال رہے ہیں، گھر میں بھی، خاندان میں بھی، ملک میں بھی، نظام میں بھی۔ یہ رسہ گیری کا ملک نہیں ہے، پاکستان اسلامی تشخص کا ملک ہے۔ ہم اس رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، اس لیلۃ القدر کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں پاکستان دی ہے، اس خوبصورت مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے۔ 5-7 حکمران رسہ گیری کرتے کرتے آج ہمارے پاکستان کو کس دہانے پہ لے کر آئے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان رات کو سو نہیں رہا، صبح اپنی ڈیوٹی کر نہیں رہا۔ فیکٹریوں کے حالات، ملکی ذخائر کے حالات، روزانہ آواز آ رہی ہے، روزانہ آواز آ رہی ہے تمہارا ملک دیوالیہ ہو جائے گا، روزانہ آواز آ رہی ہے تم نے سود لیا ہے۔ اب 1 ارب ڈالر اگر تمہارے اوپر تھا، ڈالر بڑھنے کے بعد 2 ارب ڈالر کے تم مقروض ہو گئے ہو، 3 ارب کے مقروض ہو گئے ہو۔ اس ڈالر کی لعنت کے نیچے آج ہمارے ایمان والوں کے خون خشک ہو رہے ہیں، ان کے چہرے بدل رہے ہیں۔ وہ فیکٹریاں جو سود پہ چل رہی ہیں، ہماری حکومت جو سود پہ چل رہی، ہماری اسمبلی سود پر، ہمارے ادارے سود پر، ہمارا ملک سود پر۔ تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں، باہر زنجیر ہے، گیس کے کنویں ہمارے پاس ہیں، باہر زنجیر ہے، آئل ہمارے پاس ہے، باہر زنجیر ہے، کوئلے کی کانیں ہمارے پاس ہیں، باہر زنجیریں، تانبے کی کانیں ہمارے پاس ہے، باہر زنجیریں ہیں۔ بہت سے معدنیات ہمارے پاس ہے، سنگ مرمر ہمارے پاس ہے، گرینائٹ ہمارے پاس ہے، موتی ہمارے پاس ہے، دنیا کے اعلیٰ پتھر ہمارے پاس ہیں، مگر ایمان کی موت اور جسم کو بچا رہے ہیں، ایمان کی موت جسم کو بچا رہے ہیں۔ افغانستان جب اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، ساری دنیا کی طاقت اس پہ اٹیک کرتی ہے۔ وہ افراد کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہاں کا تیل، وہاں کے ذخائر، وہاں کی معدنیات، وہاں کے خوبصورت نعمتیں جن کو لینے وہ آیا تھا، جب ایمان پر چلے جسم قربان ہوئے، ایمان پر چلے شہادتیں ہوئی، ایمان پہ چلے مددیں آئی، ایمان پہ چلے فاقے آئے، ایمان پہ چلے آزمائشیں آئی، ایمان پہ چلے بہت کچھ ہوا، مگر ایمان کی تلوار غالب آ گئی، اور ایمان کی تلوار نے پوری کائنات میں عزت و چمک ان کو عطا فرما دی۔ آج سود فری ملک افغانستان ہے، آج افغانستان کی کرنسی ہمارے سے اوپر ہے، افغانستان کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا تو پہاڑ میں جائے، میرا اللہ تو تسلیم کر چکا ہے، میرے اللہ نے تسلیم کرنے کے بعد امارت اسلامیہ کا جھنڈا ان کو عطا فرمایا ہے، میرے اللہ نے ان کو غلبہ قوت عطا فرمائی ہے، میرے اللہ نے ان کو غلبہ معرفت نصیب فرمائی ہے۔
خدا کی قسم ہمارا پاکستان ساری دنیا کو چبھ رہا ہے، ہمارے علماء چبھ رہے ہیں، ہمارے طلباء چبھ رہے ہیں، ہمارا ایٹمی پلانٹ چبھ رہا ہے۔ یہ ساری دنیا ہمیں ایسے لولا اور لنگڑا بنانا چاہ رہی ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر اپنی تمام احساسیں ان کے حوالے کر دیں۔ توبہ کی ضرورت، استغفار کی ضرورت، امت کو اللہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت، اجتماعی عبادات کی ضرورت، اجتماعی اعمال کی ضرورت۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، توبہ کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہیں بخشے گا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشیں اتارے گا، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری امداد اللہ کرے گا، تمہاری امداد اللہ کرے گا۔ کب؟ کوئی درخواست نہیں، کوئی وفد بھیجنے کی ضرورت نہیں، سفارش کی ضرورت نہیں، وزیر خزانہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، وزیر اعظم بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب کہتا ہے تم استغفر اللہ کہو، یمددکم باموال، اللہ مال کی امداد تمہاری کرے گا۔ امداد آ گئی، قسط مل گئی، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ خواب بہتر ہے، خواب بہتر ہے۔ اللہ سے اعلان جنگ سالوں لمبا ہو گیا، اللہ سے اعلان جنگ سالوں لمبا ہو گیا، نئی قسط آئے گی، پتہ نہیں کتنے سال تک اللہ کا نیا اعلان جنگ ہو جائے گا۔ بنین، اللہ تمہیں بچے عطا فرمائیں گے استغفر اللہ سے، استغفر اللہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہیں باغ دیں گے۔ آج باغ دیے نہیں جا رہے، باغ ہم سے لیے جا رہے ہیں، ہمارے باغ مٹا دیے جا رہے ہیں، ہماری گھاس ختم ہو رہی ہے، ہماری گندم مٹ رہی ہے، ہمارے چاول مٹ رہے ہیں، ہمارے آلو مٹ رہے ہیں، ان کی جگہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، ان کی جگہ تمام چیزیں بن گئی ہیں۔ آپ خوش ہو رہے ہیں، میں خوش ہو رہا ہوں، میں بڑی سوسائٹیوں میں چلا گیا، مگر میری زمین رو رہی ہے کہ میری گندم کو مٹا دیا ہے، میرے چاول کو مٹا دیا ہے، میری زرخیزی کو مٹا دیا ہے، میرے حسن کو مٹا دیا ہے، تم نے پنجاب کی ثقافت کو مٹا دیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں نہریں عطا فرمائیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ سے کیوں نہیں امید رکھتے؟ کہتے ہیں ہمیں امید ہے جناب، ہمیں قرضہ مل جائے گا، ہمیں امید ہے یہ قسط مل جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں تو کہ غلامی ہے، موت کی زنجیریں۔ توبہ کرو سب، استغفار کرو سب، اللہ ایک غیبی طاقت دے، غیبی پیکج دے، غیبی مدد کرے۔ رمضان، شعبان، رجب، ان میں برکت کی دعا ہمارا نبی مانگ کر گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی۔ بے برکتی کا تصور مت کرنا، گھٹنے مت ٹیکنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، صرف اللہ پہ تم توکل کر کے دیکھو، حسبہ، اللہ تمہیں کافی ہوگا، اللہ تمہیں کافی ہوگا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو پڑھتے رہا کرو۔ اپنے گھر میں جب تنگی آ جائے، غریبوں کو سپلائی بڑھا دو، اللہ پیچھے سے سپلائی بڑھائے گا۔ استغفار کی کثرت آج ضرورت ہے، اس امت کی بھی، سیاسی جماعتوں کی بھی، اسمبلیوں کی بھی، پارلیمنٹ کی بھی، ہر چیز کی ایک اجتماعی استغفار اور آنسو گرائیں، اللہ کے سامنے روئیں، ندامت کا اظہار کریں، اور اس دعا پہ یقین کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ تو رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ تینوں مہینے تو خوبصورت نعمتیں میرے نبی کی دعا کے صدقے سے، ان 3 مہینوں میں انشاءاللہ کوئی قحط سالی نہیں آئی، کوئی بے برکتی نہیں ہوگی، ملک دیوالیہ نہیں ہوگا، صرف قرآن کے صدقے سے۔ ساری دنیا دیوالیہ ہے ایمان کی وجہ سے، مگر ملک جو ہے وہ قرآن کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ہمیں محتاج کسی کا نہ کرے۔